السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ المطففین، آیت نمبر 18 تا 25۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک بندے کا ریکارڈ محفوظ کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں ان کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے سجین میں، اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے علیین میں۔ یہ علیین کیا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا جیسے مشرکین مکہ یا دیگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا موت کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک بندے کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ یہ سارے ریکارڈ وہاں کھلیں گے۔ جیسے اللہ کے نافرمانوں کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کا بھی ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ کلا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کتاب الابرار، ان بے شک، کتاب الابرار، کتاب الابرار، نیک لوگوں کی کتاب، یعنی نیک لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ کہاں ہے؟ لفی، لا، یقیناً، یہ لام تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ انا کے بعد ہی آتا ہے۔ لفی، لا، یقیناً، فی علیین، فی میں، علیین، علیین، فی علیین، علیین میں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بے شک نیک لوگوں کی کتاب، نیک لوگوں کا ریکارڈ کہاں ہے؟ لفی علیین، یقیناً، پکی بات ہے، واقعتاً علیین میں ہے۔ یعنی نیک لوگوں کا ریکارڈ بھی، ان کے اعمال کا بھی حساب بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز ایسا نہیں، بے شک حقیقت ہے کہ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم۔ وہ علیون کیا ہے؟ وما ادراک، ہوا اور ما کس نے، ادراک، ادرا آگاہ کیا، بتایا، کا آپ کو، ادراک آپ کو آگاہ کیا۔
وما ادراک، کس نے بتایا آپ کو، ما کیا ہے، علیون، ما علیون، کیا ہے علیین۔ یہ دیکھیں کہیں علیون آیا ہے اور کہیں علیین آیا ہے۔ یہ ہر اسم کو اس کی رفعی حالت میں ہونا چاہیے، جیسے لفظ علیون ہے اس حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر واحد ہے تو اس کے اوپر پیش آنی چاہیے آخر میں، اگر جمع ہے تو واو نون کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے اوپر عامل آ جائے، کوئی سبب آ جائے تو پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے، پھر علیین میں بدل جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ہاں جی، مجھے کھانا دے دیں، پھر کبھی ہم کہتے ہیں کھانے کو گرم کر دیں، کبھی کھانے کو کہتے ہیں، کبھی کھانے کہاں ہیں، ہاں جی، کھانا دے دیں۔ تو اس طرح الفاظ کے استعمال سے، اسم کے استعمال سے، اس کی حیثیت سے اس کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی بناوٹ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ما علیون، کیا ہے علیین، کتاب مرقوم، کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے رقم کرنا، لکھنا، راقم لکھنے والا، کوئی تحریر لکھے نا تو آج کل تو نہیں لکھتے، پہلے لکھا کرتے تھے نیچے راقم، یعنی اس تحریر کے لکھنے والا فلاں ہے۔ اور مرقوم لکھی ہوئی چیز یا لکھی جانے والی چیز، اسم مفعول ہے۔ کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی جانے والی، یعنی علیون کیا ہے، ایک لکھی جانے والی کتاب ہے جس میں نیک لوگوں کا، ابرار لوگوں کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے آج کل کی ٹرم میں دو سرور ہیں، ہاں جی، ایک سرور ہے اس کا نام ہے سجین، جس میں گناہگار لوگوں کا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، ریکارڈ سیو ہو رہا ہے، اور ایک سرور ہے اس کا نام ہے علیون، جہاں نیک لوگوں کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ وما ادراک ما علیون، وما ادراک، اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ آپ کو کس نے آگاہ کیا، کس نے بتایا، لیکن یہ لفظ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، ما علیون، کیا ہے علیین، کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی جانے والی، تحریر کی جانے والی، جس میں ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے علیون، ایک لکھی جانے والی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، وہ کتاب کسی انجانی جگہ پر نہیں پڑی، کوئی لاوارث جگہ پر نہیں پڑی، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بندوبست کیا ہے، بڑی محفوظ جگہ پر ہے۔ اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ یشہدہ المقربون، یشہدہ، شاہدہ، یشہدہ، شاہدہ وہ حاضر ہوا یا اس نے گواہی دی، یشہدہ وہ گواہی دیتا ہے، شاہدہ یشہدہ اس نے گواہی دی، وہ گواہی دیتا ہے، یا وہ اس نے دیکھا، وہ دیکھتا ہے۔ یشہدہ حاضر رہتے ہیں، یشہدہ دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا، کسی جگہ پر حاضر ہونے والا۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا جی میں فلاں بات کا شاہد ہوں،
یعنی میں وہاں موجود تھا، میں حاضر تھا۔ تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، یشہدو حاضر رہتے ہیں، لفظی معنی تو اس کے ہیں یشہدو واحد کا صیغہ ہے، وہ حاضر ہوتا ہے، ہو اس پر، کون حاضر ہوتا ہے؟ المقربون مقرب فرشتے، عزیز معزز۔ اب چونکہ مقرب جمع ہے لہٰذا ہم یشہدو کا ترجمہ بھی فاعل کے مطابق کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یشہدو فعل ہے اور مقربون فاعل ہے۔ اگر فعل پہلے آ جائے فاعل بعد میں ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم فاعل کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ اگر یہی یشہدو اٹھا کے مقربون کے بعد لگا دیں تو پھر یہ جمع میں آئے گا، پھر ہوگا المقربون یشہدون، پھر فعل بھی جمع آئے گا۔ اب چونکہ فعل شروع میں آ رہا ہے لہذا یہ واحد ہے اور ترجمہ اس کا فاعل کے مطابق۔ یشہدو حاضر رہتے ہیں، ہو اس کے پاس، اس کتاب کے پاس موجود رہتے ہیں، کون؟ المقربون معزز فرشتے۔ یشہدو حاضر رہتے ہیں، ہو اس پر، المقربون معزز فرشتے، یعنی اس کی نگرانی پر بڑے ہی اہم ذمہ دار معزز فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ یشہدہ المقربون حاضر رہتے ہیں اس پر معزز فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، ان بے شک، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم لا یقیناً، فی میں نعیم نعمتوں میں ہوں گے، لفی نعیم بڑی نعمتوں میں ہوں گے، یقیناً فی نعیم بڑی نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک علی پر، الارائک یہ اریکۃ کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تخت، مسند، بیٹھنے کی جگہ، بادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ چونکہ آپ سب ہیں جی انشاءاللہ جنت میں بادشاہ ہوں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے تخت، وہ کیسے بڑے اونچے اونچے ہوں گے، اور ان تختوں پر بیٹھے ہوئے کیا کریں گے؟ ینظرون دیکھیں گے، نظرہ ینظرو، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع بنانی ہے تو ساتھ ہم واو نون کا اضافہ کر دیں گے، ینظرون وہ دیکھیں گے۔ ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون تختوں پر سے نظارہ کریں گے، اپنے تختوں پر مسندوں پر بیٹھ کر ارد گرد دیکھیں گے، نظارہ کریں گے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا۔ اللہ سب کو یہ نعمتیں عطا کر دے۔ ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون تختوں پر سے نظارہ کریں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف عرف یعرف، عرف اس نے پہچان لیا، یعرف وہ پہچان لے گا، غائب کے لیے ہے، اس کے اوپر اگر تا لگا دیں تعرف تو آپ پہچان لیں گے، تعرف آپ پہچان لیں گے، فی میں
وجوہہم، وجوہ وجہ کی جمع ہے وجوہ، فی چونکہ حروف جار میں سے ہے اس لیے وجوہ ہا کے نیچے، وجوہ کی ہا کے نیچے کسر آ رہی ہے، جری حالت میں ہے، فی وجوہہم، ہم ان کے چہرے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، ان کے چہروں سے، نظرتن نعیم، نظرتن تر و تازگی، النعیم نعمتوں کی، یعنی جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دے، ہر قسم کی سہولت ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے اثرات چہرے پر تو نمایاں ہوتے ہی ہیں نا، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ پریشانیوں والا ہو، غموں میں ڈوبا ہوا ہو، تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے جو لوگ ان جنتوں میں ہوں گے، نیک لوگ اس دن، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا کرے گا، ان نعمتوں کو آپ دور سے دیکھ کے ہی دیکھنے والا پہچان جائے گا، تعریف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، ان کے چہروں سے کیا پہچان لیں گے؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی۔ نظرۃ النعیم یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی پہلا حرف اسم جو ہوتا ہے مرکب اضافی میں، اس کے شروع میں نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، جیسے نظرتا ہے۔ النعیم دوسرا اس کا جو جز ہوتا ہے اس کے آخر میں کسر آتی ہے، جیسے نعیم کی میم کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی، نعمتوں کی وجہ سے جو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، دیکھنے والا اس کو پہچان لے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ساقی، پلانے والا، سقا اس نے پلایا، یس کی وہ پلاتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے یہ یاد رکھیے جی، ماضی اور مضارع جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، سقا یس کی، اس کو ایک دو بار دہرا بھی لیا کریں۔ سقا یس کی اس نے پلایا، یس کی وہ پلائے گا، اور یس کی سے پھر بناتے ہیں پیسے وائس مجہول، تو بنے گا یسقا پلایا جائے گا، اور یسقا سے پھر ہم بلاتے ہیں جمع، یسقون پلائے جائیں گے، وہ پلائے جائیں گے، ابرار نیک لوگ جنتوں میں پلائے جائیں گے۔ من رحیق مختوم، من رحیق، رحیق سے، رحیق ایک شراب ہے جو جنت میں پلائی جائے گی، یعنی جنت میں ایک مشروب ہوگا پینے کے لیے جس کا نام ہے رحیق۔ من رحیق، رحیق سے، وہ رحیق کیسا مشروب ہوگا، کیسی پینے والی چیز ہوگی؟ مختوم مہر لگی ہوئی ہوگی، یہ نہیں جو جہاں آدمی یہ لکھتے، کوئی تحریر لکھیں تو آخر میں لفظ لکھتے ہیں ختم، اور ختم کے لیے لگاتے ہیں پھر مور، سٹیمپ، ہاں جی، جسے کہتے ہیں خاتم، اور مختوم جس کے اوپر وہ مور لگی ہوئی ہو۔ یا ہمارے ہاں کوئی بوتل ہو نا سیل بند، اس کے اوپر اس کے جو ڈھکنا ہوتا ہے اس کے اوپر لگا ہوا پیپر لگا ہوا ہو، کمپنی کی مور لگی ہوئی ہو، تو کہتے ہیں سیل بند بوتل۔ تو جو شراب ملے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ سیل بند ہوگی، اور باقاعدہ اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی، جیسے کمپنیاں اپنی سٹیمپ لگاتی ہیں،
اس طرح وہاں بھی جو ملے گی شراب وہ اس کے اوپر بند کر کے سیل لگا کے سٹمپ لگی ہوئی ہوگی. یسقون وہ پلائے جائیں گے، پیسے وائس مجہول ہے، کس سے پلائے جائیں گے؟ من رحیق، رحیق سے، مختوم سر با مہر، سر با مہر جسے سیلڈ کہتے ہیں. من رحیق مختوم سر با مہر، رحیق سے، سر با مہر شراب کی بوتل سے وہ پلائے جائیں گے. یسقون من رحیق مختوم وہ پلائے جائیں گے سر با مہر رحیق سے. تو یہ ہیں وہ انعامات جو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں عطا کرے گا. یہ کچھ اور بھی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل آنے والے سبق میں ہوگا، تو سبق لمبا نہ ہو جائے اس لیے آج تھوڑا کم کر دیا ہے، باقی کل پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارا ریکارڈ بھی اللہ تبارک و تعالی علیین میں درج کرے، اور جو نعمتیں ہیں ابرار لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کرے. ہم اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کر دے. والسلام.